کہ سلیم ابن قیس ایک ہلالی کی کتاب پر ایک اعتراض ہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، اور دلیل میں کہا دیکھیں یہ حدیث ہے، کیا آپ لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر آپ اس کتاب کو مانتے ہیں تو یہ حدیث بھی مانیے۔ تو آغا خوئی نے جو اس کا ایک جواب دیا وہ یہی تھا کہ ہاں بعض جگہ 13 امام آیا رسول کو ملا کر، رسول بھی ہیں، رسول امام بھی ہیں، تو جہاں 13 کا لفظ آیا ہے وہاں رسالہ شامل ہے، اس میں رسول امام ہے۔ بھئی ابراہیم امام بن سکتے ہیں تو جو ابراہیم کا سردار ہے وہ امام کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ بہت جلدی میں نے بات کی، یہ بہت بڑا اعتراض ہے دشمنان اہل بیت کا۔ آج بھی اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ کلک کریں گے کتاب سلیم ابن قیس، یہی اعتراض آئے گا، جواب ابھی سن لیا آپ نے۔ لیکن بات کیا ہو رہی تھی کہ جو غلطی سے میری زبان پہ غیر مشہور لفظ آ گیا، اس کی وضاحت اصل کیا ہے؟ 13 معصوم، شیطان ان سے اتنا پریشان نہیں ہے، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ شیطان کو ایک اطمینان ہے کہ یہ 13 جو بھی میرے خلاف کریں گے میں مارا نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ سے تو میرا وعدہ ہو چکا ہے، کہ ایگریمنٹ ہو چکا، اللہ نے مجھے مہلت دی ہے وقت معلوم تک۔ وقت معلوم شیطان کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، وہ امام زمانہ کہا کہ یہ یقین ہے اس کو کہ 11واں امام وقت معلوم نہیں، مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ کا وعدہ ہے 6واں امام وقت معلوم نہیں۔ تو شیطان پھر توہین کا پہلو نکل رہا ہے، میں خود بہت گھبرا رہا ہوں ان لوگوں سے نہیں جو یوٹیوب پر غلط کلپ بناتے ہیں، بناؤ، میرا کیا جاتا ہے، خود اپنے عقیدے کے حوالے سے توہین نہیں ہے، لیکن 13 معصوم کے زمانے میں شیطان کو اطمینان، یہ مجھے مار نہیں سکتے، طاقت ہے لیکن وعدہ خدا کا ہے نا، امام ہی اگر خدا کے وعدے کی پابندی نہ کریں تو ان کو 12ویں سے سب سے زیادہ وہ گھبرا رہا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ یہی مجھے اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ اب جو کچھ اس کی دشمنیاں ہیں نا وہ زیادہ 12ویں سے نکل رہی ہے، تو دشمنی کا ایک طریقہ کیا، 12ویں کی فوج ہی کو نہ تیار ہونے دو۔ اب اسے نہیں پتا 12واں اپنی فوج کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے جو خیبر میں جب گیا تو اکیلا گیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مگر شیطان تو اپنے دماغ سے سمجھے گا نا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ واقعا میرا دل چاہتا تھا کہ رک کے آپ حضرات سے امداد بھی لوں، لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے، اصل تو موضوع ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور تقریر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے جلدی تو اب شیطان 12ویں کی فوج کو تباہ کرنا، اور 12ویں کی فوج کو تباہ کرنے کا طریقہ کیا، ایمان ختم کر دو۔ ہر فوج میں شرکت کی کچھ کنڈیشن ہے، میرے خیال میں ایک کنڈیشن دنیا کے ہر ملک میں، فوج میں وہی آدمی جائے گا جو اس ملک کا سٹیزن ہے۔ اگر آپ اس ملک کے باشندے نہیں وہاں رہ سکتے ہیں، آپ کو ویزا ملا ہوا ہے، گرین کارڈ ملا ہوا، گرین کارڈ تو شاید سٹیزن شپ کے برابر، لیکن ویزا ملا ہوا ہے، فوج نہیں، فوج بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب باقی کا مجھے نہیں پتا، امام زمانہ کی فوج میں صرف مومن آئیں، تو امام زمانہ کی فوج میں مومن ہی ختم کر دو تو امام کی فوج ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شیطان بالکل عقلی بات ہے۔ آج کی رات شہادت کی رات ہے، تو میں لطیفہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لطیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ جوک سمجھ کے ہنسی گا نہیں۔ ایک صاحب کا جانور کھو گیا، بڑا قیمتی جانور، گدھا، پہلے بہت قیمتی ہوتا تھا، بہت کام آتا تھا، پریشان جیسے آپ کی مرسیڈیز گاڑی اگر غائب ہو جائے، اب وہ پریشان، پورے گاؤں نے اس کی مدد کی۔ ایک صاحب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، وہ گئے لے کے آ گئے۔ اب آپ کی مرسیڈیز کوئی لے کے آ گیا، آپ کتنا خوش ہوں گے، لیکن لوگوں نے پوچھا بھائی مالک نہیں ڈھونڈ سکا تم کیسے ڈھونڈ لی؟ کہا میں نے سوچا اگر میں گدھا ہوتا اور کھو جاتا تو کہاں جاتا، میں وہیں گیا تو وہیں پہ گدھا کھڑا تھا۔ تو کبھی اس طرح سے سوچنا پڑتا کہ اگر ہم شیطان ہوتے، آپ میں سے بہت سے کہیں گے مولانا ہوتے کہ آپ ہیں، لیکن ان کی بات چھوڑیے، اگر ہوتے تو امام کی فوج کو تباہ کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ اس کی بنیادی شرط ختم کر دو، ان لوگوں کا ایمان ختم کرو۔ ایمان ختم ہو رہا ہے بے حیائی سے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، 2 حدیث نہیں ہے، 3 حدیث ہے، تو میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے۔ جہاں حیا نہیں ہے وہاں دین نہیں۔ حیا، ایمان اور حیا ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، دونوں ساتھی ہیں، ایسے ساتھی کہ ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، کوئی صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے اپنے دوست کے ساتھ، 15 منٹ بیٹھے، اب وہ جو صاحب آئے میرے بڑے عقیدت مند ہیں، بہت دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے دوست کو کوئی کام تھا، جلدی سے وہ چلنے لگے۔ میں نے کہا ان کا کام ہے آپ بیٹھ جائیے گا، نہیں مولانا کیا کریں، ان کی گاڑی میں آئیں، ان کے ساتھ آئیں، یہ چلے جائیں گے تو میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اس لیے دل نہیں چاہ رہا میرا، لیکن مجبور ہوں، آیا ان کے ساتھ ہوں، اس لیے ان کے ساتھ جانا پڑ رہا۔ اب ایمان کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا اس مومن کو چھوڑ کر، لیکن کیا کروں، حیا چلی گئی اور اللہ نے مجھے حیا کے ساتھ باندھا ہوا ہے، میں مجبوراً جا رہا ہوں۔
ورنہ میں مومن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو اب شیطان کا پورا طریقہ یہ. اچھا اب یہ جو میں نے بات کہی نا, اب اس میں آخری 2 جملے, یہ پوری 1 گھنٹے کی تقریریں تھی میری. اور کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن خدا نوجوانوں کے توفیقات بڑھائے.